بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 8 دسمبر کی تاریخ مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رہے گی، کیونکہ اسی دن سرفروشان اسلام نے اسد خاندان کے 50 سالہ دور جبر و تشدد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹے کتنے بڑے ظالم تھے اور ان کی ستمرانیاں کس درجے کی تھی، آج میں ان کی ہلکی سی جھلک دکھاؤں گا۔ سید نایا جیل کوئی عام قسم کی جیل نہیں تھی، بلکہ وہ انسانی مذبح تھی۔ آج کل جو تصویریں سامنے آ رہی ہے انہیں دیکھ کر کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ عصر جدید کے ان دونوں فرعونوں نے کیسے کیسے ظلم و ستم سید نایا جیل میں ڈھائے ہیں، اور وہ جیل کتنی بھیانک اور کس قدر لرزہ خیز تھی، اس کی صحیح عکاسی وہی مظلوم کر سکتے ہیں جنہوں نے اس عقوبت خانے میں اپنی زندگی کے بیش قیمت ماہ و سال گزارے ہیں۔ آج جب میڈیا کے ذریعے سے اس جیل کی کہانی منظر عام پر آ رہی ہے اور اس کے تہخانوں کے راز کھل رہے ہیں، طبیعت مرجھا جاتی ہے اور سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ قیدیوں کے رکھے جانے کا نظام، انہیں اذیتیں پہنچانے کی ترتیب ایسی حیرت انگیز کہ اسے سوچ کر ہی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اس کی سزائیں ایسی بھیانک تھی کہ بے شمار قیدی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ جب انہیں لے جایا گیا تھا تو دانش و بینش ان کا طواف کرتی تھی، اور نکلے تو ان کا ہوش و خرد جا چکا تھا۔ بے شمار وہ بھی تھے کہ جب جیل میں ڈالے گئے تو ان کا ڈیل ڈول چاند سورج کو شرماتا تھا، مگر جب نکلے ہیں تو ہڈیوں کا مجموعہ تھے۔ سونے کے لیے معقول جگہ تو کیا نامعقول جگہ بھی دستیاب نہیں۔ ایک ہی کمرے میں کئی قیدیوں کو ٹھونسے اور کچلے ہوئے، سب کے جسم کپڑوں سے خالی، ہر قیدی فاقہ کشی سے چھوارا بنا ہوا، گردش لیل و نہار سے اتنے بے خبر کہ جب جیل سے آزاد ہوئے تو سوال کرتے ہوئے کہتے تھے کہ صدام حسین نے شام کو فتح کر لیا۔ ان غریبوں کو کیا معلوم کہ ان کا مسیحا 13 سال قبل ہی تختے دار پر جھول چکا ہے۔ آج کی پیشکش میں صرف یہ 2 دل دہلا دینے والے واقعات سماعت فرمائیں۔ ان کے بعد بتایا جائے گا کہ ملک شام میں باپ بیٹوں کی بدتمیزیاں کس طرح چلی، اور ان دونوں کے دور میں ملک شام کی کیا حالت رہی۔ تاریخی حوالوں سے انشاءاللہ یہ تمام باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے سید نایا جیل کا یہ تازہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک انتہائی دردناک منظر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے اس جیل کے اسیر کی تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ الشیخ مولانا جمال الدین السیداوی طرابلس کے حنفی فقہا میں سے ہیں۔ طرابلس لبنان کی مشہور روحانی و علمی شخصیت ہیں۔ فقہ حنفی کی کتاب صفاح اللجین فی فروض العین کے مصنف ہیں۔ ان کا بیٹا علی جمال السیداوی دمشق میں دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ 2009 میں لاپتہ کر دیا گیا۔ اہل خانہ رو دھو کر مایوس ہو گئے اور مردہ سمجھ کر فاتحہ بھی پڑھ لی۔ اب تو اسے بھولے بھی دہائی گزر چکی تھی کہ پرسوں جب قیدیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا تو شیخ کے اہل خانہ نے بھی اپنے لخت جگر کی تصویر شیئر کر کے کہا کہ یہ بھی 15 سال سے لاپتہ ہے، اگر کچھ پتہ چلے تو اطلاع دی جائے۔ سید نایا جیل جب کھلی تو اس میں کئی جسمانی و ذہنی قیدیوں کو بھی اٹھا کر باہر لایا گیا۔ ان میں ایک علی جمال السیداوی بھی تھا، مکمل طور پر مجنون اور پاگل کڑیل نوجوان، اور اب ہڈیوں کا ڈھانچہ جو اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے چہیتے بشار الاسد کے انسان دوستی کا ایک زندہ اور لازوال ثبوت۔ سامعین، بشار الاسد کے ظلم و بربریت اور اس کی حیوانیت کا ایک نمونہ آج ہی دیکھنے کو ملا۔ ایک نوجوان جس کی عمر غالباً 20 سال ہوگی، اسے گہرے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی گردن تک مٹی ڈال دی گئی۔ بشار خنزیر کے فوجی وہاں کھڑے ہیں، وہی مٹی ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی اس مظلوم سے کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ اسد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بار بار یہ فوجی تلقین کر رہے ہیں
دھمکی دے رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ نوجوان بشار کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، لیکن آفری ہے اس نوجوان کو کہ وہ دم آخر تک اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتا رہا۔ وہ نوجوان ایمان سے لبریز تھا، اس کا دل معبود برحق کی ذات پر مکمل فدا ہو چکا تھا، اس کے سینے میں حضور علیہ السلام کی محبت موجودن تھی، اس کے رگو پے میں صحابہ کرام کی قربانیاں لہو بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس دردناک حالت میں بھی بجائے اس کے کہ اپنی جان بچانے کے لیے بشار الاسد کی معبودیت کا اعلان کرتا، کلمہ پڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سر پر بھی مٹی ڈال دی جاتی ہے اور وہ زمین کے برابر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ دردناک اور اندھوناک منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میری روح کانپ گئی، میری آنکھیں پتھرا گئی کہ یا خدا، بشار کے خنزیر فوجیوں نے کتنی حیوانیت اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہاں ایک کلمہ پڑھنے والے کو، حضور علیہ السلام کے ایک چاہنے والے کو اس طریقے سے زندہ دفن کر دیا گیا۔ اگر یہ ویڈیو میں نے دیکھا نہ ہوتا تو بھی بشار کمینے کی کمینگی اتنی زیادہ تھی کہ مان لیتا، مگر یہاں آنکھوں سے دیکھ کر اس کی سفاکیت پر مزید بددعائیں نکل گئی۔ سامعین، بشار الاسد قیدیوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کرتا تھا، اس کے دو نمونے آپ نے ابھی سن لیے۔ شام پر باپ بیٹے کی ناجائز حکومت کے خاتمے کے بعد شامی مسلمانوں نے جو جشن منایا اور اپنی مسرتوں کا جس طرح اظہار کیا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ شامی مسلمانوں کا یہ جشن بالکل جائز اور معقول ہے۔ آج ہی ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک خبیث کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ منظر اتنا خوشکن تھا کہ حاضرین خوشی سے شادیانے بجانے لگے اور ان کی زبان سے بے ساختہ نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ خبیث تلال دکاک تھا جو خنزیر بشار الاسد کا جلاد تھا۔ وہ قیدیوں کو مار ڈالنے کے بعد ان کی لاشیں اپنے کتوں کے سامنے پھینک دیتا تھا اور وہ کتے انہیں نوچ نوچ کر کھاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شامی مسلمانوں کے ساتھ ان کمینوں نے جو رویہ اپنایا، جدید تاریخ میں تو دور کی بات، عہد قدیم میں بھی اس کے نمونے شاذ و نادر ہی ملیں گے۔ سامعین، آج ہی ایک ایسا ویڈیو بھی دیکھا جو غالباً بشار الاسد کے محل کا بنا ہوا تھا۔ اس میں جگہ جگہ ایرانی رہنماؤں کی تصویریں تھیں اور انہیں زمین پر ذلت کے ساتھ پٹکا ہوا پایا۔ ایک شخص اس محل میں جاتا ہے اور جہاں ایرانی رہنماؤں کے فوٹو آتے ہیں انہیں اپنے پاؤں سے کچلتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بشار الاسد ملعون ایران سے کتنا قریب تھا اور شامی مسلمانوں پر ظلم و ستم کس کے اشارے پر ڈھاتا تھا۔ پھر بھی ہمارے سادہ لوح بھائی ایران کو ایک فرشتے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ واقعی ہمارے لوگ بڑے بھولے ہیں۔ سامعین، یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ملعون بشار الاسد نصیری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ موسوعۃ المصطلحات الاسلامیہ نامی ویب سائٹ پر اس کا مختصر تعارف اس طرح کرایا گیا ہے کہ نصیریہ یہ گمراہ ترین باطنی فرقہ ہے جس میں حد درجہ انحراف پایا جاتا ہے۔ یہ فرقہ ابو شعیب محمد ابن نصیر النمیری کی طرف منسوب ہے جس کی وفات 270 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس فرقے کی جڑیں میمون القداح الدسانی کے ساتھ جا ملتی ہے جو ایک پارسی یہودی تھا۔ یہ نظریہ شعوبیت کے رجحانات کا حامل تھا جس کا مقصد اسلام کو منہدم کرنا اور فارسیوں کے اثر و رسوخ کو بحال کرنا تھا۔ اس فرقے سے وابستہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ علوی ہے جو کہ شیعان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہیں، لہذا آخر میں انہوں نے علوی نام رکھ لیا تاکہ اپنی سیاہ تاریخ کو چھپا سکیں اور اس پر پردے ڈال سکیں۔ اس فرقے کے کچھ عقائد اس طرح ہیں: علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الوہیت کا دعویٰ،
तनासुख अरवाह का कायल होना, महारिम और हराम अशिया को मुबाह कर लेना, बास बादल मौत और हिसाब व किताब का इनकार करना, नीज़ तमाम इबादतों के मुताल्लिक ऐसी तावीलात करना जो कि अक्ल व फ़हम, लुगत और दीन के मनहज से बाईद तर हैं, वगैरह वगैरह। इस फ़िरके के कुछ बाकी मानदा अफराद आज भी मुल्क शाम में हिम्स, लाज़िकिया और हल्ब के दरमियान और शिमाली हल्ब में मौजूद हैं। सामीन, बाप बेटों ने मुसलमानों पर जबर व तशद्दुद का जो बाजार गर्म किया था और उन्हें जिस तरह की सज़ाएं देता था, उनकी कुछ झलक आप अभी सुन चुके हैं। इंशाअल्लाह हो सका तो अगले वीडियो में इस सिलसिले में मज़ीद बात की जाएगी। यहाँ तो ये बताना है कि इन खबीसों का जो जोर तशद्दुद सिर्फ सैद नाया जेल तक ही महदूद नहीं था, पूरा मुल्क शाम उनके इताब से कराह रहा था। हद तो ये है कि बशार मलऊन की फ़ौज बशार की तस्वीर को सजदा कराती थी, गोया साफ ऐलान कि बशार को खुदा मानो। बिल्कुल फ़िरौनी लबो लहजा और नमरूदी स्टाइल। 2017 में सरज़मीन शाम के नाम से एक किताब लिखी गई। उसके इब्तिदाइये में शाम के हालात पर जो रोशनी डाली गई है, उनसे बाप बेटों की मकरूह तस्वीरें बड़ी हद तक साफ हो जाती है। इब्तिदाइये में लिखा है कि हाफिजुल असद ने जून 1980 में तदम्मुल के मकाम से मुसलमानों की खून रेजी का आगाज़ किया और फिर जसरुस्सगूर, शहर हुमाद और फिर हल्ब शहर में मुसलमानों का कत्ल आम किया और कई दिनों तक बराबर ये सिलसिला चलता रहा। इस कत्ल आम में 30 से 40 हज़ार मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया और हज़ारों अफराद को लापता कर दिया गया, जिनके प्यारे आज तक उनकी राह तक रहे हैं। जालिम बाप के मर जाने के बाद 2000 में उसका जालिम बेटा बशारुल असद बरसरे इख्तिदार आ गया और एक खूनी दरिंदे की सूरत में मुसलमानों पर मुसल्लत हो गया और अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी को भी दराज कर दिया। 2011 में जब अरब ममालिक में एक बेदारी की लहर उठी तो शामी कौम भी जुल्म व सितम से नजात हासिल करने और अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी हुई। अवाम की तरफ से अपने हुकूक के मुतालबे के जवाब में बशार ने दरिंदगी और सफ़ाकियत का मुजाहरा करते हुए अपने ही मुल्क के अवाम को कुचलने के लिए उन पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हर किस्म के हमले शुरू कर दिए और टैंकों, तोपों और तबाही मचाने वाले हथियारों से मुसलमानों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। आज शाम में बशार की क़यादत में मुसलमानों के घरों को तबाह, मुसलमान औरतों की इज़्ज़त को सरेआम पामाल और शायर इस्लाम की तौहीन की जा रही है। हद तो यह है कि मासूम बच्चों को उनके वालिदैन की आंखों के सामने ज़बह किया जा रहा है। गड्ढे खोद कर मुसलमानों को जिंदा दफन किए जाने के मनाजिर भी दुनिया देख रही है। शामी फ़ौज मुसलमानों को गिरफ्तार करके उन्हें कलेमे कुफ्र कहने और बशारुल असद की तस्वीर को सजदा करने पर मजबूर करती है। इनकार करने पर उन्हें तरह तरह की अज़ियतों से गुजार कर ज़बह कर दिया जाता है। शाम में शामी फ़ौजों के हाथों शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद गिनती से बाहर हो चुकी है। शाम के अक्सर मसाजिद को बशार की फ़ौज ने खंडरात में तब्दील कर दिया है। यहाँ तक कि कुरान करीम की बेहुरमती भी की जा रही है। बशार के जुल्म व सितम से तंग आकर लाखों लोग पड़ोसी ममालिक में नकले मकानी कर चुके हैं। शाम के खुशहाल लोग आज मुहाजिरीन बनकर हमसाया ममालिक उर्दन, इराक, तुर्की और मिस्र वगैरह में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि शाम के सरहदी इलाकों में पनाह लेने वाले लोग वहाँ पर भी बशार के जुल्म व सितम से महफूज नहीं है। दुनिया का कदीम तरीन शहर हल्ब शामी फ़ौजों के हाथों खंडरात में तब्दील हो चुका है। सरजमीन शाम, सफ़ा नंबर 4 और 5। सामीन, हैरत होती है कि दुनिया भर में 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, मगर किसी ने भी उन बाप बेटों के
کشت و خون کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کم از کم عرب ممالک ہی اپنی اتحادی تنظیم میں ان کے مظالم کے خلاف قرارداد منظور کرتے اور شکنجہ کسنے کی کوشش کرتے، مگر افسوس ہر طرف سناٹا رہا۔ مسلمانوں کو کافر بنانے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی رہی۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنے قیدیوں نے جان کی امان کے لیے کلمہ کفر اپنی زبان سے اقراراً ادا بھی کر لیا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بشار الاسد عربی و فارسی نام والا ہے تو وہ مسلمان ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ شیعہ کے غالب فرقے نصیری سے تعلق رکھتا تھا۔ نصیری فرقہ سیدنا و ابونا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معبود سمجھتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ باپ بیٹوں کے دور اقتدار میں شامی مسلمانوں پر مظالم کی داستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اجمالاً بیان کی ہے۔ ان کی کتاب جہان دیدہ کا یہ اقتباس سماعت فرمائیں۔ مفتی صاحب شام کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہے۔ شام علمی و دینی اعتبار سے عالم اسلام کا اہم ترین خطہ رہا ہے۔ یہاں علم اور دین کی روایات اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم اور باقی رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا حسن اخلاق اسلامی اخلاق کا نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی ہر بات میں لطافت و نظافت اور دلکشی تھی، یہاں تک کہ استعمال کے دنوں میں بھی شام کی یہ روایات بڑی حد تک باقی ہیں۔ لیکن جب سے یہاں بعض پارٹی کی اور بالخصوص حافظ الاسد کی حکومت آئی، اس نے یہاں کے دینی حلقوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حافظ الاسد عقیدتاً نصیری ہے، جو روافظ کا انتہائی غالب فرقہ ہے اور سیاسی و معاشی نظریات میں کمیونزم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اس حکومت نے پورے ملک کو ایک وسیع جیل خانے میں تبدیل کر کے یہاں کے نہایت مقتدر علماء اور مسلمان کو اتنی اذیتیں پہنچائی کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو جلا وطن ہونا پڑا، اور آج شام کی بہت سی اہم شخصیتیں مختلف مسلمان ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد حکومت کو دینی حلقوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک دوڑا سا پڑتا ہے، جس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسلمان لقمہ اجل یا بدترین اذیتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ حماد کے دور میں علماء کا جس طرح قتل عام ہوا، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین، مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں، جو علماء اب شام میں مقیم ہیں، ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ سیاست سے بالکل الگ ہو کر خالصتاً تعلیم و تبلیغ میں مشغول ہیں، اور ان حالات میں یہی وہ حکمت عملی ہے جس کے ذریعے یہاں مسلمانوں کے دین و ایمان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ قدیم دینی مدارس سب ختم کر دیے گئے اور باقاعدہ دینی تعلیم صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں کے شعبہ اسلامی علوم میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اول تو یہ ان اداروں میں بعض اساتذہ بڑے متسلب اور قوی الاستعداد موجود ہوتے ہیں۔ دوسرے مختلف علماء نے اپنی مساجد میں یا گھروں پر انفرادی طور سے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اس لیے اسلامی علوم کا چرچا بالکل ختم نہیں ہو سکا۔ علماء دینی موضوعات پر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور وہ بڑی حد تک آزادی سے چھپ رہی ہے، لہٰذا بحیثیت مجموعی حالات افسوسناک ضرور ہیں مگر مایوس کن نہیں۔ باطل کی زور زبردستی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ختم ہوگی اور عالم اسلام کا یہ جنت نظیر حصہ انشاءاللہ پھر سے اپنی گمشدہ آب و تاب حاصل کر لے گا۔ جہان دیدہ صفحہ نمبر 308 309۔ سامعین، مفتی صاحب کا یہ سفر حافظ الاسد کی حکومت کے زمانے میں ہوا تھا۔ باپ کے بعد بیٹے کے مظالم آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بدترین سزائیں دیں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔